बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राजनपुर में यूनिवर्सिटी और डीजी खान में कैंसर अस्पताल के क़याम का ऐलान कर दिया। डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि डेरा गाजी खान आकर दिली खुशी हो रही है। वालिहाना और पुरतपाक इस्तकबाल पर डेरा गाजी खान के आवाम का मशकूर हूँ। हमने आवाम की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में पंजाब की तरक्की हुई। मरियम नवाज अब पंजाब की आवाम की खिदमत कर रही हैं। मरियम नवाज पंजाब के घर घर में अद्वियात पहुंचा रही हैं। मरियम नवाज हर घर की दहलीज पर सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशां हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं बरादर मुल्क के सरबरा ये ना समझें कि कुछ मांगने आया हूं। पाकिस्तान की मैशत अब बेहतरी की जानब गामजन है। हम महंगाई 40% से 4% पर लाए, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए हैं। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना होगा। सियालकोट की निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि भारत ने यासीन मलिक समेत हजारों कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। ताहम रियासती दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों से कश्मीरी अवाम को दबाया नहीं जा सकता। मिशाल मलिक ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि मकबूजा वादी में भारतीय फौज के मज़ालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद कश्मीर ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में कबल अज़ वक्त इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया नुमाइंदगान और अवामी वफूद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक का कहना था कि वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक की क़यादत में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने इस हवाले से आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने हालिया दौरा अमरीका सरकारी अखराजात पर नहीं बल्कि ज़ाती खर्च पर किया और अपनी कश्मीरी आवाम की मुख्तलिफ फोरम्स पर भरपूर अंदाज में तर्जुमानी करने की कोशिश की। और वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा कि हल्का राजमहल में तामीर और तरक्की का जाल बिछा दिया है। हेल्थ पैकेज के बाद अब एजुकेशन पैकेज भी आ रहा है। आवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। राजमहल की पसमानदगी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वुमेन अलर्ट फोरम के ज़ेरे एहतमाम सानिया कुनन पोशपुरा की आगाही से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मुक़द्दस गिलानी की इस रिपोर्ट में। मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर वुमेन अलर्ट फोरम के ज़ेरे एहतमाम सानिया कनन पोशपुरा से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि 23 फरवरी 1991 में मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में पेश आने वाला सानिया कनन पोशपुरा एक अलमनाक तारीखी वाक़या है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुकर्रीन का कहना था कि सानिया कनन पोशपुरा में भारतीय फौज के एहलकारों ने इलाके में मुहासरे और तलाशी के नाम पर कार्रवाई की। मर्दों को घरों से बाहर निकालकर हिरासत में रखा गया, जबकि फौजियों ने घरों में घुसकर खातीन को इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। 22 फरवरी और 23 फरवरी की दरमियानी रात को 1991 कपवाड़ा के दो गांव हैं कुनन और पोशपुरा, उसमें जो भारतीय फोर्सेस हैं उन्होंने सर्च एक प्री प्लान सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ पे जो मर्द हजरात थे घरों से उनको बाहर निकाला गया और उनके ऊपर असला रखा गया और उनकी जो खवातीन है उनके साथ उनकी उम्र 8 साल से लेके 80 साल तक की जो वहाँ की बुजुर्ग खातून थी उनके साथ इज्तिमाई अस्मत दरी की गई। ये वो होलनाक सानिया है कि जिसके बारे में जितना मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए थी वो नहीं है। और इसी वजह से जो मेरी NGO है कश्मीर वुमेन अलर्ट फोरम, हमने ये
ایک اپنی ذمہ داری سمجھی، اور کیونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے مقبوضہ کشمیر سے ہے اور میں ان کے درد سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، میں جانتی ہوں کہ آزادی کی نعمت کیا معنی رکھتی ہے۔ اور ہم بھی مہاجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم لوگ اپنا یہ سب کچھ اسی وجہ سے چھوڑ کے آئے کہ یہاں وہاں پر عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا۔ ہماری اقوام متحدہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائیں۔ شرکائے سیمینار کا کہنا تھا کہ واقعہ کنن پوش پورہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جبر کی ایک بڑی مثال ہے، جبکہ متاثرین کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ شرکا نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے سانحہ کنن پوش پورہ کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وزیر صحت آزاد کشمیر نثار انصر عبدالی کی ہدایت پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھوئی رٹہ میں معذور افراد کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ دوران کیمپ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے معذور افراد کا طبی معائنہ کیا اور معذوری سرٹیفکیٹس جاری کیے۔ اس دوران وزیر صحت عامہ آزاد کشمیر نثار انصر عبدالی نے کیمپ کا دورہ کیا، تمام تر انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے معذور افراد اور معذور بچوں سے بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر چیئرمین زکوٰۃ ضلع کوٹلی محمد وسیم مصطفی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ ایم ایس کھوئی رٹہ ڈاکٹر عاصم اکرم نے وزیر صحت نثار انصر عبدالی کو میڈیکل کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی، اسپتال کا دورہ کروایا، جبکہ اسپتال میں سہولیات اور مسائل کی بھی نشاندہی کروائی، جس پر وزیر صحت نے مزید سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ کیمپ کے دوران 135 افراد کو طبی معائنے کے بعد معذوری سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے۔ راولہ کوٹ پانیولہ میں بلدیاتی نمائندگان کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں یونین کونسلز کے چیئرمین اور کونسلرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا گیا۔ چیئرمین یونین کونسل پانیولہ راجہ اظہر آزاد کیانی نے کہا کہ عدالت عالیہ کے شکر گزار ہیں جس نے بلدیاتی نمائندگان کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلا کر عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانون سازی کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، جبکہ دیگر شرکائے اجلاس کا کہنا تھا کہ عدالت عالیہ کے تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آزاد کشمیر حکومت کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اور مرکزی رابطہ کمیٹی اور فوکل پرسن سردار جاوید شریف کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ مرکزی صدر آل پاکستان پی ڈبلیو ڈی ورکرز یونین آزاد کشمیر سردار افتخار شاہین نے کہا ہے کہ ملازمین کی پینشن اصلاحات اور دیگر مطالبات کے لیے 20 فروری کو ملازمین نے ریاست گیر کامیاب احتجاج کیا، جس پر حکومت پاکستان نے مذاکرات کیے اور تنظیمی دورہ سمانی کے دوران یونین ورکرز کے ایک اجلاس اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار افتخار شاہین کا کہنا تھا کہ جب تک مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ہمارے جائز مطالبات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ملازمین کچھ پالیسی کسی صورت قبول نہیں اور ملازمین کی اپ گریڈیشن، ڈیتھ ورکس اور اس کے علاوہ الاؤنس، ملازمین کی مستقلی تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہیں۔ حکومت فوری عمل درآمد یقینی بنائے و صورت دیگر کام چھوڑ ہڑتال پر مجبور ہوں گے۔ گرین کشمیر اور گرین پاکستان سلوگن کے تحت شہاب الدین آرمی پبلک اسکول منانا سمانی میں پاک فوج کی مقامی یونٹ اور اسکول انتظامیہ کے زیر اہتمام موسم بہار کی شجرکاری کی گئی۔ اس موقع پر اسکول طلباء نے اساتذہ کے ساتھ مل کر مختلف اقسام کے سینکڑوں پودے لگائے۔ اسکول اساتذہ نے طلباء کو شجرکاری اور شجر پروری کے بارے میں آگاہی دی۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ درختوں اور پودوں سے ہی انسانی بقا قائم ہے، بڑھتی موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے بھرپور شجرکاری کرنی ہوگی۔ گلوبل فارمنگ ایک بڑا چیلنج ہے اور جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہوگا، اور انہوں نے مزید کہا کہ نئی نسل کو درختوں اور پودوں کی افادیت کے بارے میں پاک آرمی کی طرف سے شجرکاری کے اس پروگرام کو سراہتے ہیں، جبکہ اس طرح کے مزید ایونٹس کا انعقاد ناگزیر ہے۔
مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ بھارتی اوچھے ہتھ کنڈوں کا نوٹس لے کر تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کی اکائی تنظیموں اور رہنماؤں کا اجلاس سری نگر میں منعقد ہوا، جس میں کہا گیا کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں بالکل اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں اپنا رکھی ہے۔ حریت رہنماؤں نے اجلاس کے دوران کہا کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت بندوق کی نوک اور کالے قوانین کے زور پر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ جب تک تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و سلامتی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اجلاس میں بھارت اور پاکستان پر بھی زور دیا گیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن و ترقی کے بہترین مفاد میں تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے مذاکراتی عمل کا آغاز کریں۔ مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے اشتراک سے ہر زبان انسانیت کی زبان کے عنوان سے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں قومی محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کی صدارت معروف شاعر انجم سلیمی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی وائس چانسلر راولپنڈی یونیورسٹی ڈاکٹر انیرا کمال تھیں۔ صدر ہیومن رائٹس کونسل آزاد جموں کشمیر اشتیاق احمد قریشی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مشاعرے میں اردو، پہاڑی، پنجابی، گوجری، ہندکو، سرائکی، پشتو اور دیگر زبانوں میں شاعری کرنے والے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ پہاڑی زبان کی نمائندگی معروف پہاڑی شاعر حمید کامران نے کی اور عباس پور سے تعلق رکھنے والی عفیفہ خان سدوزئی نے اپنا کلام سنا کر شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ اس کے علاوہ کشمیر سے عظیم کشمیری ماتھیا نقوی اور راشدہ کنول نے بھی مشاعرے میں شرکت کی، جبکہ مشاعرے کی رونق حمید کامران نے لوٹی۔ پہاڑی زبان میں ان کے کلام کو خوب سراہا گیا۔ آخر میں شعراء میں شیلڈز تقسیم کی گئی۔ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ نے سربراہ ڈاکٹر عابد سعید کی قیادت میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی اسلام آباد چیپٹر کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور ممبر ایڈمنسٹریشن طلعت محمود کے ویژن کو فروغ دیتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیپٹل اسپتال سی ڈی اے اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر نعیم تاج کی نگرانی میں پہلی بار کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ نے سربراہ ڈاکٹر عابد سلیم کی قیادت میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی اسلام آباد چیپٹر کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں پروفیسر شہباز قریشی، پروفیسر عظمت حیات، پروفیسر اختر علی، پروفیسر منظور احمد سمیت ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں خواتین میں دل کی بیماریوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا، ہارٹ فیلئر کے علاج کے طریقے اور دل کے مریضوں میں اسٹنٹنگ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔